جی ناظرین، آپ کو انتہائی اہم خبر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی نشانات کے خلاف درخواستیں تاخیر سے دائر کرنے پر مسترد کر دی ہیں۔ عدالت نے انتخابی نشانات کے خلاف درخواستیں تاخیر سے دائر کرنے پر مسترد کر دی ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں۔ بیورو چیف لاہور کیپٹل نیوز شاداب ریاض ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی شاداب، بتائیے گا کہ کون کون سے حلقے ہیں اور کون کون سے امیدوار ہیں جن کی یہ درخواستیں مسترد کی گئی ہیں؟ حلقوں میں جس میں پی پی 151، پی پی 100 اور پی پی 101 ہیں، اس میں حماد علی کو چارپائی کا نشان دیا گیا تھا۔ ان کا تعلق جو ہے وہ حلقہ 151 سے تھا۔ تاخیر سے درخواست دائر کرنے کی بنیاد پر ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل عمران رانجھا نے عدالت کو بتایا کہ یہ ناقابل سماعت ہے۔ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھپائی کے لیے جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اسی طرح پی پی 101 کے امیدوار سمیع اللہ کو شیر کا انتخابی نشان الاٹ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ ہوئی اور اس کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک مرتبہ پھر وہی عذر پیش کیا کہ بیلٹ پیپر چھپائی کے لیے جا چکے ہیں۔ عدالت درخواست جو ہے وہ اس کو مسترد کرے۔ جسٹس سلطان تنویر جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے۔ اسی طرح NA 100 کے امیدوار شاہد اقبال اوان کو شیر کا انتخابی نشان الاٹ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ ہوئی، جس کو مسترد کر دیا گیا۔ وکیل کا ایک مرتبہ پھر یہی موقف تھا کہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپوائی کے لیے جا چکے ہیں۔ اس کیس کی سماعت بھی جسٹس سلطان تنویر نے کی۔ جی اچھا شاداب ریاض، تھوڑا عوام کی سہولت کے لیے بتائیے گا کہ کیا الیکشن کمیشن نے باقاعدہ کوئی ڈیٹ اناؤنس کی تھی کہ اس تاریخ تک اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے نشانات کے حوالے سے تو پھر آپ درخواست دائر کریں، اس سے پہلے یا بس لا علمی میں ہی انہوں نے بھی اپنی طرف سے تاخیر کر دی اور ادھر سے بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ نہیں، دیکھیے الیکشن کمیشن تو جو ان کا ایک شیڈول دیا گیا ہوتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، کیونکہ اگر اس شیڈول سے تھوڑا سا بھی الیکشن کمیشن آگے جائے گا تو وہ پورا جو الیکشن کا شیڈول ہے، یعنی کہ جو 8 فروری کو انتخاب ہونے جا رہے ہیں، تو وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے وقت دیا گیا تھا، جس میں ROs کے فیصلے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ درخواستیں دائر کی گئی تھی ٹریبیونلز کے اندر۔ تو ٹریبیونلز کی حد تک تو جو ٹائم تھا، اب یہ لوگ انڈیویجولی عدالت میں پٹیشنز دائر کر رہے ہیں، جیسے مظفر گڑھ کے شہری جو ہے شہر بانو بخاری نے کی، اسی طریقے سے دیگر حلقوں سے پٹیشنز دائر کی گئی، اور یہ پٹیشن تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے بالکل چیز بتا دی گئی ہے، کیونکہ اس کا پیپر جو ہے وہ پرنٹنگ کے لیے جا چکا ہے، تو اب اس میں انتخابی نشان کو جو تبدیلی کا معاملہ ہے یہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود کئی امیدوار جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دیتے ہیں کہ شاید ان کو ریلیف مل جائے۔ ہاں جی بالکل، پشاور میں بھی شاید ایسا ہوا کہ ایک کینڈیڈیٹ کا وائلن تھا اور دوسرے کا باجا تھا، تو عدالت نے کہا نہیں ان کا چینج کیا جائے۔ اچھا، اب آپ کے خیال میں کتنے کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ انتخابی نشانات لوگوں کو بڑے اعتراضات ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہیں ان کے اپنے ان نشانات کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے یا ایکسیپٹ کر نہیں پا رہے ہیں، تو کتنی تعداد ہوگی ایسے امیدواروں کی؟ دیکھیں کئی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اگر ہم پورے پنجاب یا پورے پاکستان کی کینوس پہ دیکھیں تو بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، لیکن بہرحال قانون اور جو سسٹم چل رہا ہے اس کو تو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ تو اب جتنے بھی امیدوار ہیں، اب ان کی کسی ایک کے لیے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو پرنٹنگ کے لیے سب کچھ بھجوا چکا ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، تو اس لیے اب وہ تاخیر سے عدالت میں ہائی کورٹ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریبیونلز کے بعد اب یہ وہ پٹیشنوں میں آ گئے ہیں، تو پٹیشن تو الیکشن کے بعد بھی دائر کی جا سکتی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابی نشان تبدیل ہونے والا جو معاملہ ہے اب وہ ممکن نہیں ہے، تاچہ کہ کوئی عدالت کی جانب سے ایسا حکم آ جائے جس میں عدالت کہے کہ آپ دوبارہ ہو، لیکن اس سے پورا شیڈول متاثر ہوگا۔ جی جیسے توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں، اس طرح فی الحال یہ والا دروازہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ چھپائی کے لیے جا چکے ہیں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔